الحمد لله رب العالمين فلا عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکہ ایمان داد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی عزیزان محترم قابل احترام دوستو، تاریخ دنیا وچ ہر دور دے اندر پڑھائی بھی جاندی ہے، دہرائی بھی جاندی ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے تاریخ دا کہ او دے کولوں سبق حاصل کیتا جائے
تاریخ پڑھان دا، تاریخ سمجھان دا مقصد ہوندا ہے تاریخ تو سبق حاصل کرنا۔ اگر اسلام دی تاریخ دا مطالعہ کریے، اس دے اوراق پلٹیے، تو ساری تاریخ ہی اسلام دی ساڑھے واسطے سبق آموز ہے، مگر اس دے کچھ ایام، اس دے کچھ اوراق ایسے نے جڑے ذہن انسانی تے انمٹ اور عجب نقوش چھوڑ دے۔ مثلا تاریخ دے اندر اس مہینے دے حالیہ ایام دی جو ہن گزر رہے نے بڑی الگ اہمیت ہے۔ 10 ذو الحج، پھر 18 ذو الحج، پھر 1 محرم، پھر 10 محرم۔ 10 محرم نو، 10 ذو الحج نو بھی قربانی ہوئی ہے، 1 محرم نو بھی قربانی ہوئی۔ 18 ذو الحج نو حضرت عثمان ذوالنورین خلیفہ سوم، حضرت عثمان غنی دا یوم شہادت ہے، اور 10 محرم نو سید الشہداء امام علی مقام امام حسین دا یوم شہادت۔ حضرت عثمان غنی نو شہید کرنے والے بھی کلمہ پڑھ دے سن، امام حسین نو شہید کرنے والے بھی کلمہ پڑھ دیا۔ اے مماثلت ہے جڑی دوواں ہستیاں دے اندر پائی جاندی۔ حسین مظلوم کربلا نے، عثمان غنی مظلوم مدینہ نے۔ عثمان ذوالنورین رسول اللہ دے رشتہ دار نے، مولا حسین بھی رسول اللہ دے رشتہ دار نے۔ عثمان غنی بھی حضور دے قرابت دار نے، امام حسین بھی حضور دے قرابت دار نے۔ امام حسین رسول اللہ دی لخت جگر سیدہ زہرا پاک دے بیٹے نے، عثمان غنی حضور دیاں 2 بیٹیاں دے، حضرت سیدہ ام کلثوم اور حضرت سیدہ رقیہ دے شوہر نامدار، یعنی رسول اللہ دیاں 2 بیٹیاں حضرت عثمان دے نکاح وچ آئیاں، اور حضرت حسین آپ میرے نبی دی صاحبزادی سیدہ فاطمہ زہرا پاک دے صاحبزادے۔ حضرت حسین شہید ہو کے قرآن پڑھیا ہے، عثمان غنی شہید ہوندیاں قرآن پڑھیا ہے۔ امام حسین بوقت شہادت نماز پڑھ رہے سن، سجدے دے عالم میں سن۔ حضرت عثمان غنی بوقت شہادت اللہ دے قرآن دی تلاوت فرما رہے سن، اور آپ دا خون قرآن کریم دی اس آیت تے موجود ہے اج بھی، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ترکی دے توپ کاپی میوزیم دے اندر وہ قرآن پاک موجود ہے، یہ دے اتے حضرت عثمان غنی دا خون اس آیت دے اتے لگا ہوئے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین دا پانی بند کیتا گیا، حضرت عثمان غنی دا بھی پانی بند کیتا، لیکن فرق ہے حسین پاک دا 3 دن پانی بند ہویا ہے،
عثمان غنی دا 40 دن پانی باندھ رہے ہیں. اور کیا رمز ہے جدو مولا حسین دا پانی بند ہویا ہے. تاریخ سبق دے رہی ہے تو پانی لیون دی ڈیوٹی حضرت عباس علمدار کر رہے سن. جدو عثمان ذوالنورین دا پانی بند ہویا ہے تے پانی لیا کے دین دی ذمہ داری مولا علی سرکار دی سی. آپ لیا کے دیا. اور جس وقت آل رسول دے خیمے کربلا وچ لگائے گئے تو پہرے دار عباس علمدار آئے. جدو حضرت عثمان دے گھر نو باغیاں نے گھیراؤ کر رکھیا سی اور پانی بند کر رکھیا سی, ادو دروازے تے پہرا دین والی ہستی امام حسن اور امام حسین آئے. تو اگر کوئی صاحب ذوق اندازہ کر سکتا ہوئے, ایک پیمانہ یہ بھی ہے عثمان غنی دی شخصیت نو جانچن دا کہ قیمتی چیزاں دے پہرے حساس ایڈے ہوندے نے کہ عثمان دی قیمت دا اندازہ کوئی کیویں کر سکتا ہے جدا پہرا دین والے حسن تے حسین جیسے جنتی جوانہ دے سردار ہون گے. اور دے اندر ایک اور جملہ ایڈ کر لو تاکہ مزید بات واضح ہو جائے. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ امام حسن اور حسین میں جنگ تے نہ بھیج دے, جنگ تے نہیں سن بھیج دے. تو کسی نے آپ سے سوال کیتا کہ آپ باقی پترن جنگ تے بھیج دے ہو, حسن تے حسین نو کیوں نہیں بھیج دے؟ فرمایا دوجے میرے بیٹے نے, اے نبی دے بیٹے نے. آپ نو محسوس نہیں ہوا میں کیا کہ فرمایا دوجے بیٹے میرے بیٹے نے, حسن تے حسین نبی دے بیٹے نے. میں اس تو نہیں بھیجدا کہ اگر یہ رتبہ شہادت تے فائز ہو گئے تے نبوت دا نور بجھ نہ جائے دنیا تو, انہاں چ مصطفیٰ کریم دا نور چلنا. اتنا پیار سی مولا علی نو ان اپنے شہزادیاں دا. لیکن جدو عثمان غنی دے گھر پارا دین دی واری آئی ہے پھر آپ نے ایک کام دودیاں پتران تے نہیں چھڑیا. عثمان غنی دے دروازے تے پہرا دین واسطے علی پاک نے جڑیاں پتران دا انتخاب کیتا ہے وہ علی دے بھی بیٹے آئے, میرے نبی دے بھی بیٹے سے. حضرت محترم جہاد اسلامی اراکین میں چو بہترین اور وڈا رکن ہے. اسلام دی بنیادی اور اساسی ارکان میں چو ایک ارکان ہے بھی جہاد. مولا علیہ دے اتے نہیں بھیجیا پتران, لیکن جدو واری آئی ہے نا عثمان غنی پاک دے گھر دے پہرا دین دی پھر پتر بھیجے. یہی وجہ ہے کہ کسے باغی نو عثمان غنی دے دروازے تے حملہ کرن دی جرت نہیں ہوئی. باغیاں نے پیچھو دیوار بھاند کے حضرت عثمان غنی دے گھر حملہ کیتا اور آپ دی قرآن دی تلاوت کر دیاں شہادت واقع ہو. عزیزان محترم, جویں 10 محرم نو حسین پاک فرمایا سی اپنے سارے ساتھیاں کہ جاؤ چلے جاؤ, میں تواڈے تے راضی ہو گیا. ایویں حضرت عثمان غنی نے شہادت تو ایک رات پہلے اپنے سارے غلام اکٹھے کیتے تے ساتھی اور حکم دیتا کہ میری وجہ تو کوئی بندہ ہتھیار نہ اٹھائے. جدو بندے دے اوکھا ویلا آوے نا بھائی صاحب مسئلہ سماعت کرو, اتنے بندیاں دیاں گردنہ پھلانگ کے تے اگاں آ کے شاہ اور 100 روپیہ دینا بڑا عجیب لگتا ہے.
شریعت منع کر دیے نمازیاں دیاں گردناں پھلان کے اگے ہونا. 1000 مرتبہ ہے مسئلہ تو میں دس چکے ہاں کہ جدو پیچھے آؤ تو جگہ پیچھے ملے تو اتنے بیٹھو. اتنے بندیاں دیاں دوڑا تو لتاں چاہ کے اگے آنا تے اگے آ کے بیٹھ جانا. بھائی صاحب دین نو سمجھو رب دا نا جی حضور دا دین سمجھو. جی اگے بیٹھن دا شوق ہوئے تو پھر پہلے اگے آ کے بوی گئے نہیں تو جتھے جگہ ملے اتنے بیٹھا کرو. دین وچ لوگاں دیاں گردناں پھلان کے اگلیاں صفاں تے آنا شریعت وچ ممنوع ہے. بھائی صاحب شاورن پیسے بعد وچ بھی دے لیندے ہو پیڑا پیچھے پیسے رنج ہو جاندے نے بہن کیوں دیتے شاورن صاحب. نہیں لڑائی نہیں کرتے جانے من ویسے سمجھا رہے ہیں تیری وجہ تو دوجیاں بھی سمجھ آ جائے گا. پیسے جمعہ پڑھ کے بھی شاورن دئیے نا وہ کوئی نہیں آندے بہن ایسا شاورن کوئی نہیں جانا تو مڑ بھی آ جاندے بسم اللہ دے دیا کی آندے ہو دل دے ہی رہتے ہو چنگا کر دے ہو دل دے رہا کرو ہوں بندیاں دے اتو لنگ کے نہ ہو. یہ بیٹا جی تھوڑے واسطے گناہ دا سبب بنے گا تاں تو انہوں عرض کی تھی. وہ پیار سانے بھی ہے تھوڑے نام یہ بھی تو آنے نا پھر ظاہر پیار تو بیٹا سان بھی ہے لیکن پیار میں شریعت دا قانون دا پابند ہونا چاہیے. تو جی تسی آندے ہو پابندی کو نہیں کرنی تو پھر ٹھیک ہے سارے رڑ کے ہی لا لیں گے پابندی کہ شریعت دی پابندی صحیح ہے تو پھر سارے پابند کرو نا قانون دے پابند ہو. میں بھی تو تسی اللہ راضی ہو سی جسائیں راضی ہو کہ جنت دے سی. حضرات پھر مسئلہ سمجھئے اور یاد کی ہر بندہ لڑائی دے وقت چاہتا ہے کہ میرے مددگار میرے کوڑ ہوں. لیکن حسین پاک تے عثمان غنی دے اندر یہ عجیب مماثلت ہے. حسین پاک نے بھی ساتھیاں نہ کہا چلے جاؤ عثمان غنی نے بھی ساتھیاں نہ کہا چلے جاؤ. حضرت عثمان غنی دی خدمت جد کیتا گیا کہ سرکار کیوں نہ لڑیے تو فرمایا شہر رسول اللہ دا ہے میں حضور دے حرم وچ خون خرابہ نہیں چاہتا اپنی جان بچانا سے اتھے لڑائی نہیں کرنی. آپ نے مدینے وچ لڑائی برداشت نہ کی. امام علی مقام حج دے دوران مکہ دے اندر سن تو جدو حاجی مکہ آ رہے سن حسین مکہ تو جا رہے سن عبداللہ ابن عمر اور دیگر صحابہ نے روکیا کہ لڑنا جے تو مکہ چنگی تھا ہیں اتھے سی موجود ہیں سارے لڑنے ہیں. آپ نے فرمایا میں اللہ دے حرم وچ خون خرابہ نہیں کردا میں خون خرابے تو بچنا چاہنا اللہ دے حرم نو اس تو بچانا چاہنا. عثمان نے حرم نبوی تو خون خرابے تو بچایا. امام حسین نے حرم خدا بندی کا بیت اللہ نو خون خرابہ تو بچایا. بھائی صاحب سنیے اور یاد رکھیں حضرت عثمان غنی دے غلام ضد کر گئے کہ نہیں ایسی تے لڑائی کرن. آپ نے اعلان فرمایا جیڑا غلام لڑائی نہ کرے وہ آزاد ہے اس نو آزادی مل جائے گی جیڑا نہیں لڑے گا جاؤ چلے جاؤ. حضرت عثمان غنی نو مشورہ دیتا گیا کہ آپ مدینہ چھوڑ دیو اتھے آپ دی جان نو خطرہ ہے. تو آپ نے فرمایا میں اپنی جان واسطے حضور دا شہر چھڑ دے ہوں ایسا نہیں ہو سکتا میں حضور دا شہر نہیں چھوڑنا. اچھا پھر ایسا کرو پھر حکم دیو ساری مملکت اسلامیہ جیڑی 3 براعظماں تے پھیلی وہ دے تسی حکمران اشارہ کرو باغی شہ کی لڑیے. تو آپ نے فرمایا میں رسول اللہ دے شہر دے اندر جنگ نہیں چاہتا اور نہ ہی خون خرابہ پسند کر. آپ کو سمجھ آئی بھائی صاحب مسئلہ. عزیزان محترم و گرامی قدر سنگیو عرض ہے آپ تک بات پہنچانا مقصود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال عشق دا تعلق سی حضرت عثمان غنی دا. آپ تے لڑنا بھی پسند نہیں کیتا اور ایک جملہ نوٹ فرماؤ
جس طرح آج کسی بندے تو پوچھئے کہ دنیا دا سب تو امیر بندہ کون ہے تو جواب آئے گا بل گیٹ سے یا ایلن مسک. لیکن اگر اس دور کوئی پوچھیا کہ دنیا دا امیر ترین آدمی کون ہے حجاز دے اندر تو جواب آندا سی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ. اتنے امیر سن حضرت عثمان غنی کہ ایک مرتبہ حضور نو اپنے گھر دعوت تے بلایا تو غلاماں دیاں قطاراں کھڑیاں کی تھی سٹیپ بائی سٹیپ بندے کھڑے کر دیتے خرید کے غلام خرید کے غلام حضور دے گھر تو لے کے اپنے گھر تک ایک قدم تے ہر قدم تے غلاماں دیاں قطاراں کھڑیاں کی تھیاں. فرمایا جتھے میرے نبی دا پیر آندا جائے او غلام آزاد ہے. حضور دے ہر قدم دے بدلے ایک غلام آزاد کر رہے ہیں. اتنی خوشی ہے عثمان غنی نو کہ مصطفیٰ کریم میرے گھر تشریف. بندے بادشاہ نے واق چھڑ دینے اے صحابی تے کلمہ پڑھ دے ہے نبی پاک کول ٹکر کھانا اے روٹیاں آستے ہوں دے ہے. بھائی صاحب جڑے انہا مال لٹان وہ روٹیاں آستے نہیں ہوں دے. ساتھیو کچھ بندیاں نو اللہ پاک دولت اپنی بارگاہ چبے تحاشا دیندہ ہے اور نال دل بھی دیندہ ہے. عثمان غنی انہا بندیاں ہیں. ہاں جی بھائی صاحب ہاں اچھا میں پڑھنے لئے گل شیئر کرنا چاہتا ہوں. اس باری جدو میں گیا نا ہوں عمرے تے میں حضرت عثمان غنی دے مزار تے حاضر ہویا. اچھا میں پھر ظاہر ہے ایک اپنا ذہن تھی ویسے میرا پہلے کوئی ارادہ نہیں سی لیکن جدو میں مزار تے گیا نا تے میں کہا بھی سونیا بڑا ہی اللہ پاک تیرے تے راضی سی تے دین تے خرچ کرنا آستے اللہ تیرے ڈھیری پیسہ دیتا ہے. پھر میں بھی آج پھر یہی منگنا بجی میں توڑے کوڑ پیسہ سی دین تے خرچ کرن باستے ایویں سانوی ڈیوے تے اسی بھی دین تے خرچ کریے. چلو میں کہ منگنا جو اگے تے وڈیاں بویاں تے جائیے تے منگن لگیا شرم کر میں کہ چل یہی دے چھڑو سانوی دو اسی بھی خرچیے. واللہ میں تو مرگل تے وہی دسنی نا جڑی صاف ستھری ہے. میں مزار شریف تو نکلیا تے پھر ساڑھا ہوٹل اس طرح سی کہ اسی مسجد جو گزر کے ہوٹل دے جانا سی. مزار تو نکل جدو رسول اللہ دے روزے دے سامنے آئے تو میں نے ایک سکہ نظر آیا کرنسی کاغذ دی بھی ہوندی ہے نا تے سکے دی بھی ہوندی دھات دی. میں نے دھات دی جڑی نا سکہ وہ نظر آیا میں اٹھا لیا. میرے ذہن فوراً بات ڈالی گئی ہے کہ تیری دعا منظور ہو گئی ہے تو ان منگی یہ لے جا. میں نا اس سکے نو ایک شیشے دی ڈبیا وچ بند کر کے انہوں تو کر کے وہ میں ہن اپنے کول رکھی ہے. اے جی میں سمجھ لو برکت آستے رکھی ہے تو میں سمجھنا میں دعا منظور ہوئی ہے. تے حضرت عثمان غنی نے رسول اللہ دے وسیلے نال سانو وہ دعا منظور کر کے تے پہلا سکہ دیتا ہے اللہ ہن لے جا اگو ودے ران دے. بات ہی سمجھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت امیر سن بہت مالدار سن. غنی جو آکھیا جاتا ہے غنی دا مطلب یہ آپ اتنے امیر سن اللہ کہ حضور پھر ظاہر ہے
حضرت عثمان غنی نو پتہ لگا کہ حضور نے انہوں نے آفر دیتی ہے بجنت چلے لاتے دے چھڑ. اچھا ویسے ایک مزیدار گل یہ بھی ہے بجڑے وہ صحابہ سن مدینے والے انہاں چوے کسی بھی نہیں آکھیا بجنت تے رب دی ہے تسی سودے کیویں کردے ودے بھائی صاحب سمجھ نہیں آئی بجنت تے رب دی ہے تسی کیویں سودا پہ کردے ہو. یہ مطلب ہے انہاں بندیاں دا پتہ سی عقیدہ سی کہ ہے اللہ دی پر سودا کرن دا اختیار اللہ مصطفیٰ کریم نو عطا فرمایا ہوا ہے. سودا کر سکتے ہیں اتنا اختیار ہے حضور کو. تو آپ نے فرمایا حضرت عثمان نے سنیا آپ اس بندے کو گئے تو فرمایا بھائی خوب بیچ دے. پھر وہ تاجر سا انہوں نے پتا انسانی نفسیات دا اور نیچر دا انہوں نے فرمایا خوب بیچ دے. اسے کہا نہیں بیچ دا. فرمایا قیمت پورے خوب دی لے تے دے ادھا. قیمت پورے خوب دی لے تے بیچ ادھا. اسے کہا بھائی تو سودا وارد ہے ٹھیک ہے دیو قیمت دے دیتی جنیوں سے منگی سی. ادھا خوہ انج ہویا کہ ایک دن پانی حضرت عثمان دی واری تھی ایک دن وہ دی واری. آپ نے فرمایا جدو میری واری ہوئے فری بھرو. وہ بندے ہیں پھر بندے تو انہوں پتہ ہے سیانے ساڑھی قوم تے پیٹرول بدن لگے تے پمپ تے لینا لا لی بندے سیانے ہوں دے. اللہ اکبر. لوگ چلے گئے انہوں پانی کل دا بھی بھر لیا. دوجہ دن اس ویچنا سی بندہ لین کوئی نہ گیا. دوجہ دن پھر حضرت عثمان گئے فرمایا باقی ادھا بھی بیچ چھاڑ. اسے کہہ لیاؤ پیسے. حضرت عثمان نے خرید لیا تے رسول اللہ دی خدمت چاہے عرض کیتی یا رسول اللہ جڑا سودا وہ دے نال پہ فرماندے آؤ جنت دا کھو تے دنیا دا کھو دوہاں دا سودا وہ دے نال پہ کردے آؤ یہ سودا کسی اور نال بھی ہو سکتا ہے. فرمایا ہاں عثمان ہو سکتا ہے. فرمایا سونے دعا خیر کرتے ہو سودا میرا تے تہاڈا ہو گیا ایک خوہ میں دے چھڑیا ہے تے وہ خوہ میرا ہو گیا. بھائی صاحب مسئلہ سمجھ آ گیا. یہ حضرت عثمان ذوالنورین نے عزیزم اے او رسول اللہ دے صحابی نے جنہاں نے جنت رب کولوں خرید کے لئیے مصطفیٰ کریم کو. حضور نے فرمایا جڑا غزوہ تبوک واسطے مال دے وہ جنتی ہے. جنت لے لو غزوہ تبوک واسطے مال دیو. مشکات میں حدیث ہے عثمان غنی کھڑے ہوئے. مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دی شرح دے اندر لکھا ہے حضرت عثمان کھڑے ہوئے عرض کی تھی جی میں 100 اٹھ لینا بیمہ ساز و سامان. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے قبول فرما لے. پھر اعلان فرمایا. حضرت عثمان پھر کھڑے ہوئے عرض کیتا جی 100 اگلا ہو گیا تو 200 اور دینا. سرکار نے قبول فرما لیا. پھر فرمایا اور دیو. تریجی باری حضرت عثمان پھر کھڑے ہو گئے عرض کیتی جی 400 میں اور دینا. 4 تے 2 6 تے 700 میں دینا. حضور نے 700 لے لیا. سرکار جل بہ گئے حضرت عثمان. تو آپ نے فرمایا اور دیو. 22,000 بندہ جا رہا سی جنگ سے. یا رسول اللہ 700 میں اگے دیتا ہے. 11,000 دا خرچہ میں کلا دینا باقی سارے رل کے کر لینا. بھائی صاحب سمجھ آ رہی کہ نہیں 11,000 فوجیاں دا خرچہ کلا عثمان دے گا. بھائی صاحب مسئلہ سمجھیے مسئلہ سمجھیے. حضور نے پھر اعلان فرمایا کہ حضرت عثمان اٹھے گئے گھر گئے. حدیث پاک کے اندر آندا ہے سبحان اللہ جاء عثمان الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بألف دینار فی قمہ. آپ نے تھیلی بھری سی جڑی پیسے نال بھری ہے سونے دے نال تے لیا کے نا رسول اللہ دی جوڑی وچ پلٹی. بھائی صاحب سمجھ آ گئی کہ اینج سرکار دی جوڑی سی او دے وچ حضرت عثمان نے لیا کے پیسے پلٹے. تو حدیث پاک وچ آندا ہے رسول اللہ انہاں پیسے نال ہاتھ نال کدی اینج پلٹ دیا ہے تے کدی اینج پلٹ دیا. توجہ ہے آپ حضور پیسے نو کدی اینج ہاتھ نال کر دیا تے کدی اینج کر دیا ہے. تے نال ایک جملہ ارشاد فرما رہے سن ما در عثمان ما عمل بعد اليوم.
اج تو بعد عثمان کو ایو جیا عمل ہونا ہی نہیں جڑا انہوں نقصان دے وے. یہ جو بھی پیا کرے یہ کوئی عمل انہوں نقصان نہ دے وے گا. یہ مور کدے تے لگی ہو سی بھائی صاحب؟ سنو بس گل مکائیے، ٹائم ہو گیا. حضور تشریف فرما سن اور فتنیاں دا ذکر کر رہے سن. فتنیاں دا کہ آنے والے وقت وچ بڑے فتنے ہونے. میرا ایمان، میرا عقیدہ ہے الحسین مصباح الہدا، حسین ہدایت دا چراغ ہے، حسین رشد دا مینار ہے، حسین جہالت اور فرقہ واریت دے اندھیرے وچ اللہ دیو رسی ہے جڑا اونوں تھام لوے گمراہ نہ ہوے گا. الحسین مصباح الہدا، حسین سفینۃ النجات ہے، حسین کشتی نوح ہے، حسین اللہ دی رسی ہے، حسین مصطفیٰ کریم دی آنکھاں دا نور ہے، حسین میرے نبی پاک دا پھول ہے، ہدایت دا مرکز ہے. لیکن ایک جملہ سن دے جانا، حضور فتنیاں دا ذکر فرما رہے ہیں کہ آنے والے وقت وچ بڑے فتنے ہون گے. فمر رجل مقنع فی ثوب، حضور مسجد وچ بیٹھ کے ذکر کر رہے سن. ایک بندہ باہروں گزریا، اس اپنا چہرہ رومال نال ڈھانپیا ہویا سی. عرب وچ گرمی ہوندی نا تے رومال نال چہرہ ڈھانپ لیندے، بندیاں نوں نظر نہیں سی آ رہا کہ گزرن والا کون ہے. فمر رجل مقنع فی ثوب، ایک بندہ گزریا جدا چہرہ ڈھانپیا ہویا سی گرمی دی شدت اور حدت تو حضور ذکر فرما رہے سن فتنیاں دا کہ آنے والے وقت وچ بڑے فتنے ہونے، بڑی افراتفری ہونے والی ہے. جب وہ بندہ گزریا نا، اور فرمانا حضور فرما دین ہاذا یومئذ علی الہدا، جس دن فتنے ہون گے اے جڑا بندہ لنگیا جاندا ہے اے اس دن ہدایت دی نشانی ہوئے گا، اے ہدایت تے ہوئے گا. اللہ بھائی حضور تے ویکھ لیا پر صحابہ کیا سانو نہیں پتہ لگا یہ بندہ کون ہے جڑا اس دن ہدایت تے ہونا ہے جدوں فتنے پیدا ہوئے. ایک بندہ اٹھیا، اس اگو جا کے روکیا. توجہ ہے، اگو جا کے اس بندے نو جہاں چہرہ ڈھانپیا سی اگو روکیا، روک کے تھوڑا جہا مسجد دے بوئے کے لیاندا اور چہرے تو پردہ اور منہ رسول اللہ دی طرف پھیریا. بندہ گیا، اس نے انہوں نے واپس لے آندا، حضور دے سامنے کیتا اور جڑا رومال سی وہ چہرے تو ہٹایا اور فرمایا یا رسول اللہ اے ہی نے جنہ دے بارے کہہ رہے سو کہ ہدایت تے ہون گے. حضور نے فرمایا ہاں اے ہی ہے میرا عثمان جڑا اس دن ہدایت تے ہوئے گا جدو لوگ ہدایت تو ہٹ گئے ہون گے. فرمایا جس وقت لوگ ہدایت تو بھٹکے ہون گے، اگر کسی نے ہدایت پانی ہوئے تو جمیں کربلا وچ حسین علامت ہدایت ہے، ایمیں مدینہ شریف کے اندر عثمان علامت ہدایت قرار پایا ہے. هذا یومئذ علی الہدا، مدینہ شریف کے اندر علامت ہدایت عثمان ذو النورین دی ذات پاک. اے معزز محترم حاضرین، عرض گزاراں چنگے بندے ہو، باوقار لوگ ہو، نہ حضور دی آل تو دور ہو گیا جے نہ رسول اللہ دے صحابہ تو دور ہو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی پاک دے وہ صحابی نے جنہاں نو رسول اللہ نے ہدایت دا معیار قرار رکھتا ہے. اور میرے نبی پاک نے ایک وکھری دعا حضرت عثمان واسطے، بس گل مکان لگا توجہ فرما. یا اللہ ساری دنیا تو حساب لیں پر میرے عثمان تو حساب نہ لیں. یہ بڑے شرم تے حیا والا. اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا ہن دنیا دا حساب ہوئے گا، عثمان غنی دا حساب نہیں ہوئے گا. جس عثمان دی خواہش ایسی کہ میں مدینے شہید ہواں تے حضور سرکار دے قریب رواں،
عزیزاں نے من دنیا اتے بڑے بڑے شہید نے، میرے نبی سائیں نے فرمایا جتھے کسے شہید کا خون گرے گا او جگہ دی شہادت دی گواہی ہوئے گی. کسے دی گواہی BRB نہر دا کنارہ دے گا، کسے دی شہادت دی گواہی کارگل دیاں پہاڑیاں دین گیاں، کسے دی شہادت دی گواہی چوینڈا دا میدان دے گا، کسے دی شہادت دی گواہی یرموک بدر تے حنین قادسیہ دے میدان دین گے. عثمان تیری شہادت وکھری ہے، سرکار دا خون اللہ دے قرآن تے گریا ہے، شہادت دی گواہی اللہ دا قرآن دے گا. اللہ اور رسول اللہ نے فرمایا جو آدمی بوقت شہادت جڑا عمل کر رہا ہوئے گا جدو اٹھے گا وہ عمل کر دیا اٹھے گا. اللہ اکبر. عثمان پاک دا اعزاز ہے، قرآن پڑھ دیا شہید ہوئے نے، قرآن پڑھ دیا بیدار ہونگے. کیا خلیفہ مصطفیٰ اور داماد مصطفیٰ ہم زلف مرتضیٰ حضرت عثمان غنی دا کیا عظیم رتبہ ہے. کتابہ میں چاہتا ہے کہ مورخین نے لکھا ہے کہ جدو آپ قرآن پڑھ رہے سن تے باغی آپ نے مار رہے سن، آپ انہوں روک نہیں سن رہے کہ میں نہ مارو، میرا کوئی قصور نہیں. آپ قرآن پڑھ رہے سن، آپ دی بیوی حضرت نائلہ آپ اٹھیاں اور حضرت عثمان دے سر تے اپنا ہاتھ رکھیا. بھائی صاحب سمجھنا آستے تے گل بھی ہے، آپ دے سر تے ہاتھ رکھیا لیکن انہاں ظالمہ نے پھر بھی آپ دے سر تے تلوار ماری اور بی بی پاک دیاں انگلیاں حضرت عثمان دے سر دے اتے کٹ گئی. لیکن حضرت عثمان غنی نے سامنے تو جنگ نہیں کی، ہاتھ نہیں کھڑا کیتا کہ رسول اللہ دے شہر فتنہ اور فساد نہ ہو جائے، میری قربانی ہو جائے. عزیزان محترم، میرے نبی پاک سرکار نے حضرت عثمان نو شہادت دی خبر دیتی ہے. سو میرے عزیزو اے شخصیات نے جنہ دا نبی پاک سرکار نال محبت دا اور پیار دا اے تعلق سی، سانو اس تعلق نو یاد رکھنا چاہیے. ایک اعلان سماعت فرما لو سارے بھائی صاحب، اس اعلان کو سماعت فرما لو اور یاد رکھ لو. جامعہ مسجد نور کے اندر اہلیان سکھے کی منڈی دی طرف یکم محرم تو لے کے 10 محرم تک روزانہ رات نو عشاء دی نماز تو بعد محفل پاک ہویا کرے، جس کے اندر بندہ ناچیز بھی روزانہ حاضر ہوئے گا اور ہر روز ایک عالم دین تشریف لے گے اور بیان فرمان گے. آخر تے کچھ بیان انشاءاللہ 45-50 منٹ دا میں بھی کریا کرا، گھنٹے دا ہو گیا، 50 منٹ دا ہو گیا، سوا گھنٹے دا ہو گیا. انشاءاللہ آخر تے بیان میں کراں گا اور پہلے بیان مختلف علماء کریا کریں. انشاءاللہ 2-2.5 گھنٹے دے اندر محفل پاک اختتام نو پہنچے کرے گی اور ہر روز محفل تو بعد لنگر ہوئے گا. سارے مسلمان جڑے اپنے اپنی بیٹھکیں اپنے اپنے ڈیریاں تے داریاں تے بیٹھ دے ہو، 10 دن بہنا چھڑ دے ہو، 10 دن مسجد جا کے. دکاندار حضرات بھی 10 دن دا اپنا شیڈول اس طرح بناؤ کہ جدو آپ تشریف لے آؤ تو جلدی فارغ کریں گے اور آپ جا کے فارغ وقت اپنے گھر دوبارہ آرام کر کے صبح اپنے کام تے بھی کھڑے ہو سکتے. سو لہذا سارے مسلمان اسلام دی تاریخ الحمدللہ میں انشاءاللہ اول تو لے کے تے اختتام تک یعنی مدینہ شریف تو واپسی مدینہ تک 10 دنوں میں پوری ہسٹری جڑی ہے وہ سنان دی کوشش کراں گا کہ پوری طرح آپ کو بات سنایا جائے مسلسل.
باقی علماء عقائد اہل سنت دے اتنے بیان کرن گے، اہل سنت دے نظریات تے بات کرن گے، اہل سنت و جماعت جو آل محمد نال ساڈا پیار ہے، حضور دی آل نال جو عقیدہ ہے، حضور دی آل دا جو رتبہ مقام و مرتبہ ہے، اس دا بیان ہوئے گا۔ تو سارے سنگی اس نو سماعت کرن واسطے اپنا ذہن بناؤ کہ اسی 10 دن جتھے جتھے دور دراز تو بھی چل کے گڈیاں تے موٹر سائیکلاں تے کوئی چیز بھی بلا کے تو تسی سارے او دے اندر شریک ہوو، حاضر ہوو اور اس نو بیٹھ کے سماعت کرو، تاکہ دین دا جو صحیح پیغام ہے وہ تواڈے تک پہنچ سکے اور تسی سمجھ سکو کہ نبی پاک سرکار دے نواسیاں دا شہادت دا مقام و مرتبہ اور واقعہ کی سی۔ دوسری چیز جو ساتھی اس دے اندر چونکہ ساڈا لنگر دا بھی انتظام ہونا ہے، لنگر شریف دا بھی، سو جو ساتھی وہ دے اندر حصہ لینا چاہن، کوئی سٹال لانا چاہے، کوئی انتظامیہ نال معاونت کرنا چاہے، انہوں نے بھی دعوت ہے کہ وہ اس دے اندر بھی نواسہ رسول دی بارگاہ اپنا نظرانہ عقیدت انفرادی طور تے دینا چاہن یا اجتماعی حصے میں شامل ہونا چاہن کہ وہ بھی ساڈے نال رابطہ کر سکتے ہو۔ اگلی چیز جڑی یاد رکھنے والی ہے تو اگے بھی یاد ہوندی ہے کہ 10 محرم الحرام نو انشاءاللہ وجواں شریف دے اندر آپ سب بھائی جڑے ہو آندے ہو، اتنے محفل ہوئے گی انشاءاللہ۔ گرمی تے ہے، اپنا انتظام گرمی دا کر کے تے تشریف لے آنا، کوئی پانی وغیرہ، اور اس جگہ تے لازم حاضر ہونا کہ اس نو مکمل طور تے پوری ہسٹری نو سنو، نظریات نو سمجھو، افکار اور خیالات نو سمجھو، اور بزرگان دین دا جو طریقہ ہے وہ دے مطابق اس نو سنو اور سمجھو کہ یہ کی سی، اور آل رسول دا مقام سمجھو، اصحاب رسول دا مقام سمجھو، عقائد اہل سنت نو سمجھو، وہ دے واسطے تواڈا ساریاں دا اس جگہ تے حاضر ہونا اور ایک کلاس اٹینڈ کرنا اور 10 دن دا کورس کرنا تواڈے واسطے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے واسطے اور سب واسطے آسانیاں پیدا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔